صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ اعراف کی تلاوت کی ہے۔ سورہ اعراف سے ہمارا درس چلے گا، لیکن اس سے پہلے سورہ انعام میں کل آیت نمبر 159 میں دین میں فرقہ بازی اور پارٹی بازی کی بحث آئی تھی، اس پہ کوئی تفصیلی بات بھی تھی، وقت کم تھا۔ اسی آیت سے پہلے 158 نمبر آیت سے پہلے 157 نمبر آیت میں بھی تھوڑی سی وضاحت میں پیش کرنا مناسب سمجھوں گا، جو کل وقت ختم ہونے کی وجہ سے نہیں ذکر کی جا سکی۔ پھر آگے انشاءاللہ سورہ اعراف سے چلیں گے۔ آیت نمبر 158 آیت نمبر 159 یہ تھی جس میں دین میں تفریق کی مذمت تھی۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جن لوگوں نے دین میں پھوٹ ڈالی، الگ الگ گروہ بنا لیے، گروہ بندی اور دڑے بندی کر دی، پارٹی بازی کر دی اور تفریق کی، تو آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ آیت 159 ہے۔ اس سے پچھلی آیت 158 آیت ہے، وہ آپ سنیں اور تھوڑی سی اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ یہ منکر لوگ، آخرت فراموش لوگ، خدا بیگانہ لوگ، رسولوں کی ہدایتوں سے منکر لوگ، منحرف لوگ، کافر لوگ، یہ اتنا کچھ واضح ہونے کے بعد اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مزید؟ تو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ انتظار نہیں کر رہے، ہدایت بالکل واضح ہونے کے بعد اب بھی یہ جو ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا الا ان تاتیہم الملائکہ، کہ ان پر فرشتے اتر آئیں۔ میں نے اجمالی وضاحت کل شاید کے تحت یہ کی تھی، تفصیل کا موقع نہیں ملا تھا کل، کہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی ڈیمانڈ بھی یہ کرتے تھے کہ فرشتے آسمان سے آئیں، ہمیں نظر آئے، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ مجھ پہ وحی لاتا ہے، تو فرشتہ ہمیں بھی نظر آنا چاہیے اور وہ ہمارے سامنے تصدیق کرے کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ قرآن مجید ان پر لے کے آیا ہوں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فرشتے جب آئیں گے نا عام و خاص کے آگے ان لوگوں کے سامنے، تو وہ تو دو موقعوں پر ہی آئیں گے، یا عذاب نازل کرنے کے لیے کافروں اور منکروں پر اللہ فرشتے بھیجتے ہیں، یا پھر موت کے وقت جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا جو انتظار کر رہے ہیں، تو گویا یا تو موت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے تو ان دو شکلوں میں ان کافروں کے پاس آ سکتے ہیں۔ ان کا یہ منہ ہے کہ نبیوں کی رسالت کی تصدیق کے لیے فرشتے آئیں اور ان کے سامنے کہیں جی آپ مانیں، تو اب یا تو یہ موت کا انتظار کر رہے ہیں اگر فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر تو ظاہر ہے قصہ ختم ہو جائے گا، پھر کوئی مہلت نہیں رہے گی، اور یا پھر یہ عذاب کا کوڑا برسنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر ان سارے منکروں پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا کوڑا فرشتوں کے ذریعے برسایا جائے۔ تو فرشتوں کے انتظار کا تو اب یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کرنی، مرتے دم تک نہیں کرنی، حتیٰ کہ یا تو کوئی اجتماعی عمومی عذاب آ کے ان کا قصہ چکا دے، یا پھر ان میں سے ہر کے موت کا وقت آ جائے اور ان کی مہلت ختم ہو جائے۔ یہ بات فرمائی کہ یا تو یہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں،
آگے فرمایا او یاتی رب، یا یہ کہ تیرا رب ان کے سامنے آ جائے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور رب قیامت کے دن سامنے آئے گا، قیامت میں اللہ کے سامنے یہ پیشی ہوگی۔ کافروں کے بارے میں قیامت کے مناظر میں سورہ آل عمران میں ذکر تھا کہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا، تو وہ کافر اسے محروم رکھے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یا تو پھر یہ اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا پھر یہ تیرے رب کی بعض مخصوص نشانیوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مخصوص نشانیاں کیا ہیں؟ یہ اس آیت کی اہم بات ہے، کیونکہ آگے ان نشانیوں کے جو حالات بتائیں کہ جب یہ نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، اور اسی کی میں نے وضاحت کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ یا پھر تیرے رب کی بعض خاص نشانیاں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ نشانیاں آئیں گی، یوم یاتی بعض آیات ربک، جب تیرے رب کی وہ بعض خاص نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، تو پھر اس وقت اور اس کے بعد کسی جان کو، کسی انسان کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ اس کے بعد وہ ایمان لانا چاہے گا تو اس سے ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ کفر سے توبہ کرنا چاہے گا تو کفر سے توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ لم تکن آمنت من قبل، جس نے اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا، توبہ نہیں کی، اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، کفر سے توبہ نہیں کی، تو جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی اور وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا جو پہلے سے مومن تھے لیکن بدعمل تھے، اپنے ایمان میں وہ اچھے اعمال، فرض واجب احکام پورے نہیں کر رہے تھے، اب وہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد ان کو عبرت ہوگی اور وہ بدعملی سے، نافرمانی سے، فسق و فجور سے اور فرض واجب احکام کے ترک کرنے سے توبہ کرنا چاہیں گے۔ مسلمان تھے، بدعملیوں میں مبتلا تھے، فرض واجب احکام کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، اب وہ نشانی ظاہر ہو گئی تو اب وہ توبہ کرنا چاہیں گے تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایمان تو پہلے سے تھا تو ایمان تو معتبر ہوگا، لیکن بدعملی میں مبتلا تھے تو اب وہ بدعمل ہی شمار ہوں گے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے بھی بدعملی سے توبہ ان کی معتبر نہیں ہوگی۔ اب نماز، روزہ یا حرام حلال، جائز ناجائز کی پابندی اور رعایت کی طرف آنا چاہیں گے تو اب قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے وہ توبہ نہیں کر چکے اور اس سے پہلے انہوں نے فرض واجب احکام پورے نہیں کیے، حرام کاموں سے باز نہیں آئے، تو اب ان نافرمان مسلمانوں کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ پھر ہوگا۔ اور آگے آیت کے آخر میں فرمایا قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، کہ ٹھیک ہے پھر اگر ان چیزوں کا انتظار ہے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، پھر یہ کچھ ہوگا پھر تم دیکھ لو گے۔ تو اب اس آیت میں بہت اہم چیز ہے، پیچھے میں نے کسی درس میں مختصراً ذکر بھی کیا تھا کہ توبہ کے دروازے بند ہوں گے ایک خاص نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد، اور یہاں بھی اس خاص نشانی کو ابہاماً اجمالاً ذکر کیا، اس کی صراحت نہیں کی، نام نہیں لیا، اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے تو صرف اتنا کہہ دیا کہ بعض ایسی نشانیاں تیرے رب کی قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی کہ پھر اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی، کافر کو ایمان کی طرف آنے کی مہلت نہیں ملے گی، نافرمان کو فرمانبرداری کی طرف آنے کی مہلت نہیں ملے گی، ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ لوگ کیا اب اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے انہوں نے بعد نہیں آنا، اس سے پہلے ہی بعد آنے کا موقع ہے، اس کے بعد تو بعد آنے کا موقع نہیں ہے۔ موت کا وقت آ جائے یا قیامت اور حشر کا میدان برپا ہو جائے یا قرب قیامت کی یہ مخصوص نشانی ہے جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہوں گے، یہ نشانیاں ظاہر ہونے کا وقت آ جائے تو یہ کیا ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، مہلت نہیں ملے گی، نہ کفر سے نہ بدعملی سے، اور اس وقت آدمی بڑی خواہش و تمنا کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے یا فرما بردار ہو جائے، لیکن اس کو اس کی مہلت نہیں دی جائے گی، اللہ کے ہاں یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔
تو اس آیت میں ان نشانیوں کو اجمالاً ذکر کیا، اشارتاً ذکر کیا، نام ان کا نہیں لیا کہ یہ کون سی نشانی ہے۔ بخاری وغیرہ صحیح احادیث میں ان نشانیوں کی تعیین اور تفصیل کر دی گئی۔ بخاری کی ایک روایت میں قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر آتا ہے کہ یہ 10 وہ بڑی نشانیاں ہیں جو سمجھے قیامت کے بہت قریب زمانے میں واقع ہوں گی، اور ان نشانیوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوگا، تھوڑا یا زیادہ فاصلہ ہوگا، لیکن ایک تسلسل اور ترتیب ہوگی ان نشانیوں میں کہ آج ایک نشانی ظاہر ہوئی، سال 2 سال یا 10 سال بعد دوسری ظاہر ہوئی، پھر تیسری، ایسی 10 نشانیوں کا حضور نے نام لیا ہے۔ اور حضرات محدثین نے، شارحین حدیث نے، جنہوں نے حضور کی ان پیشن گوئیوں کو جمع کیا ہے جو قرب قیامت کے حالات سے تعلق رکھتے ہیں، جو قیامت سے پہلے کے حالات حضور نے پیشن گوئیاں ان کے متعلق فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایسے حالات حضور کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے دور میں جو فتنے رونما ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں صحابہ میں، مسلمانوں میں، تو ان سب چیزوں کے بھی احادیث میں پیشن گوئیاں ہیں۔ اس کے بعد کے زمانوں کی بہت سی چیزوں کی پیشن گوئیاں ہیں، اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور سے کچھ پہلے اور اس دور کی اور اس دور کے بعد کے متعلق تو بہت کثرت سے پیشن گوئیاں ہیں جو کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہیں کہ یہ وہی چیز رونما ہو رہی ہے جس کا حضور نے فلاں حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرات محدثین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں جو قیامت سے پہلے کے حالات کے متعلق آپ نے فرمائی ہیں، ان کو 3 کیٹیگریوں میں، 3 دائروں میں، 3 درجوں میں، 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور ان کے یہ نام رکھے ہیں۔ ایک کا نام علامات صغرا، ایک کا نام علامات وسطیٰ، اور ایک کا نام علامات کبریٰ، کیونکہ یہ محدثین قیامت کی نشانیوں کو علامات کے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے قیامت کی نشانیوں پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی پیشن گوئیوں کو علامات کے لفظ سے ذکر کرتے ہیں، فتن کے عنوان سے محدثین ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو قیامت کے متعلق، قیامت سے پہلے کے حالات کے متعلق پیشن گوئیوں کو جو بہت سی ہیں ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ علامات صغرا یعنی ابتدائی پیشن گوئیاں، چھوٹی پیشن گوئیاں، علامات وسطیٰ یعنی درمیانے درجے کی پیشن گوئیاں، اور علامات کبریٰ یعنی وہ بڑی بڑی پیشن گوئیاں جو قیامت کے بہت قریب رونما ہوں گی۔ تو وہ پیشن گوئیاں جن کا حضور کی وفات کے بعد سے لے کر 1000 سال تک سمجھے تعلق ہے، پہلی زمانوں کے ساتھ 1000-1200 کے ساتھ، یہ زیادہ تر وہ ہے جو علامات وسطیٰ میں آتی ہیں۔ ایسی بہت سی پیشن گوئیاں محدثین جنہوں نے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے تفصیل سے ان کی فہرستیں دی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، نشاندہی کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایسی بڑی بڑی پیشن گوئیاں ہیں کہ بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن قرب قیامت کے جو خاص واقعات حضور نے بیان فرمائے ان سے بہت پہلے وہ واقعات رونما ہونے والے تھے، ان کو علامات وسطیٰ کا نام دیا، یعنی درمیانے درجے کی پیشن گوئیاں کہ جو حضور کے زمانے کے تو بہت بعد میں ہوں گی، لیکن قیامت کے بالکل قریبی زمانے سے کافی پہلے ہوں گی، اور درمیانے دور کی ہوں گی، اور درمیانے درجے کی ہوں گی۔ اور تیسری وہ پیشن گوئیاں جو بہت قیامت کے قریب کے زمانے میں ہوں گی، اور جب وہ پیشن گوئیاں رونما ہوں گی تو ہر عام و خاص اور کافر اور مومن کو بھی سمجھ آ جائے گی، کافر کو بھی مومن کو بھی، کہ اب دنیا کا نظام بدلنے والا ہے، اب حالات بدلنے والے ہیں، نظام لپٹنے والا ہے، بساط لپٹنے والی ہے، ہر آدمی کو تشویش، وہ ایسے بڑی ہولناک قسم کے واقعات ہوں گے۔ تو ان کو علامات کبریٰ فرمایا، بڑی پیشن گوئیاں، اور پھر محدثین نے ان میں سے ایک ایک پر یا ان سب علامات کبریٰ پر الگ سے کتابیں بھی لکھی ہیں، کیونکہ وہ قرب قیامت کے بہت بڑے واقعات ہیں، اور اتنے بڑے واقعات ہیں کہ پورے انسانی کائنات پہ وہ اثر ڈالیں گے، پوری دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ جائے گی جب وہ واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پیشن گوئیاں، وہ ہولناکیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، تو وہ بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، ان کو محدثین نے پھر علامات کبریٰ کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ میں نے تمہید آپ کے لیے اس وجہ سے ذکر کی کہ یہ جو حدیث اس آیت کے تحت بخاری میں آئی ہے، محدثین نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اس کی تشریحات لکھی ہیں،
تو اس حدیث میں ایسی 10 پیشن گوئیوں کا 10 واقعات کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے بہت قریب کے واقعات ہیں، اور جن میں سے ایک ایک واقعہ بڑا ہولناک اور خوفناک ہوگا، اور عام و خاص کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ چیز جو دنیا میں ہوئی ہے تو یہ کوئی بڑا الارم ہے اور بڑا الٹیمیٹم ہے، بہت بڑی وارننگ ہے کہ اس زمین آسمان کے نظام کے ساتھ بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ جو 10 نشانیاں اس حدیث میں آئی ہیں، ان کو بھی علامات کبریٰ میں حضرات محدثین نے، شارحین حدیث نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس آیت کے تحت حضور کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بعض آیات ربک آیت میں فرمایا کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں، تو اس سے یہ بڑی بڑی نشانیاں گویا کہ مراد ہیں۔ تو ان نشانیوں میں سے مثلا سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، ان نشانیوں میں سے زمین پہ ایک دھواں نکلنا ہے، ایک دخان، ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ سورہ دخان کی ایک آیت جس میں دخان کا ذکر آیا ہے، وہاں بھی کئی محدثین نے اس دخان سے قرب قیامت کے اس دھوئیں کو مراد دیا ہے جو زمین پر ایک دھواں چھا جائے۔ آج بھی بعض دفعہ سردیوں میں سموگ ہو جاتی ہے نا پورے ملک یا پورے صوبے میں، تو زندگی کا نظام معطل ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو لوگوں ایک ایسا انٹرنیشنل قسم کا دھواں اور اسموگنگ بھی دنیا میں آئے گی جو سارے زمین کے اوپر دھوئیں کی چادر تان دے گی، نظام زندگی کو معطل کر کے رکھ دے گی۔ تو ایسے ایک دخان اور دھوئیں کا بھی حضور نے قرب قیامت میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آگ کا ذکر فرمایا، نار حجاز، ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہنکا کے شام کی طرف، جہاں میدان قیامت برپا ہوگا اس طرف لوگوں کو جمع کرے گی، شام کی طرف لے جائے گی۔ تو اس آگ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ آگ، دھواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں دابۃ الارض کا ذکر کیا ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کو حدیث میں دابۃ الارض فرمایا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، عجیب شکل و شباہت اس کی ہوگی، اس کا سر کسی اور مخلوق کی طرح ہوگا، ہاتھ کسی اور مخلوق کی طرح، در کسی اور مخلوق کی طرح، وغیرہ وغیرہ، اور جانور ہوتے ہوئے وہ باتیں بھی کرے گا۔ اور احادیث سے جو اس کی مزید حلیہ اور قواعد معلوم ہوتے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پنسل یا قلم بھی ہوگا اور انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کے ماتھے پر وہ انگوٹھی سے مہر کرے گا، گویا کہ اب وہ کفر پر ان کا کفر اللہ کے نزدیک فائنل ہو گیا، اب اس مہر کے بعد ان کا ایمان معتبر نہیں۔ تو کافر پر اس انگوٹھی سے مہر کرے گا، اور مومن کے پیشانی پر یا مومن کے جو ہے روحانی طور پر اس پر مومن ہونے کا لفظ لکھے گا، مومن ہونے کی نشاندہی کرے گا۔ تو یہ دابۃ الارض بھی ان بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ دجال کا نکلنا ہے، اس حدیث میں دجال کا ذکر ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا زمین پہ اترنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے قائد اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے، حضور کی شریعت کو زندہ کرنے کی حیثیت سے، اور کفر کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے وہ آئیں گے۔ تو ان کا ذکر ہے اس میں، اور اس میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا جیسے میں نے عرض کیا اس کا ذکر ہے۔ تو ایسی نشانیاں ہیں جو اس حدیث میں قرب قیامت کے متعلق آئی ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں زمین میں 3 بڑے زلزلوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ ایسی بڑے زلزلے اور واقعات ہوں گے زمین پورے دنیا کے 3 حصوں میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک شاید عرب میں، کہ زمین پھٹے گی اور اس میں لوگ دھنسیں گے، پتہ نہیں کتنی مخلوق دھنسے گی۔ تو وہ خسف کا واقعہ، خسف کے عنوان سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایسے 3 واقعات خسف کے بھی ہوں گے، زمین میں لوگوں کے، قوموں کے، علاقوں کے، شہروں کے دھنس جانے کے۔ تو ایسے 3 واقعات کا بھی اس حدیث میں ذکر ہے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں جو صحیح حدیث میں آئی ہیں، تو مفسرین نے اس کو اس کی تشریح قرار دیا ہے کہ یہاں جو کافروں کو، نافرمانوں کو دمکایا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ نبی آ چکے ہیں، ہدایت آ چکی ہے، کتاب آ چکی ہے، شریعت آ چکی ہے، معجزات آ چکے ہیں، حرام حلال کے سارے احکام آ چکے ہیں، زندگی کے سب شعبوں کے متعلق روشنی آ چکی ہے۔ تو اب یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب ہدایت قبول کرنے سے کیا چیز ان کو رکاوٹ ہے؟ تو اب تو گویا کہ پھر اب اور کوئی نبی تو آئے گا نہیں، شریعت، کتاب، نبوت، رسالت، احکام، ہدایت، وہی، اور تو کوئی چیز اب آئے گی نہیں، حضور تو آخری نبی۔ تو اب گویا کہ پھر یہ یا تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر موت کا انتظار کر رہے ہیں، یا قرب قیامت کے ان بڑی بڑی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ان تینوں باتوں میں، قیامت میں بھی، موت میں بھی، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی،
یہ بات مشترک ہے کہ اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ موت کا وقت جب آدمی کا آتا ہے تب بھی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کافر یک شمار ہوتا ہے، نافرمان ہی، اور فرما بردار ہی۔ قیامت میں بھی یہ ہوگا، کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور قرب قیامت کی یہ بڑی نشانیاں جب رونما ہوں گی تو اس کے بعد بھی پھر کسی مہلت کی اور کسی رعایت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی۔ تو سورج، ان میں سے سورج کا جو نکلنا ہے، جس کو خاص پوائنٹ قرار دیا ہے توبہ کے دروازے بند ہونے کے لیے، کہ اس کے بعد تو پھر بالکل توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ واقعہ حضرت مسیح کے، دجال کے اور حضرت مہدی کے کافی بعد ہوگا۔ دجال کا اور حضرت مسیح کا اور حضرت مہدی کا، ان تینوں کا آنا، دجال کا خروج، مسیح کا نزول اور مہدی کا ظہور۔ حدیث میں اس کو دجال کے آنے کو خروج کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے، مسیح کے اترنے کو نزول کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ زندہ باحیات آسمانوں پہ موجود ہیں تو وہ نزول کریں گے، آسمانوں سے نیچے آئیں گے۔ اور حضرت مہدی کے آنے کو ظہور کے لفظ سے ظاہر فرمایا ہے۔ تو یہ تین واقعات آگے پیچھے ہوں گے، ان میں ایک ترتیب ہوگی، اور ان تینوں واقعات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوگا۔ اور یہ تین واقعات گویا کہ خیر اور شر کی، اور بلائی اور برائی کی، اور کفر اور ایمان کی بہت بڑی جنگ ہوگی، آپس میں بہت بڑی مزاحمت ہوگی۔ دیکھیں، دجال شر کا سب سے بڑا نمائندہ ہوگا، دنیا میں شر عام ہو جائے گا، شرارت، کفر، طغیان، مکاری، کفر کا تسلط دنیا میں، جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویٹو پاور، سپریم پاور دنیا کے غیر مسلم قوموں کے پاس، اور ان میں سے بھی شرارتی قسم کے قوموں کے پاس جو اپنی فرعونیت چاہتی ہیں، دوسرے قوموں کو دبانا چاہتی ہیں، ان کے پاس دنیا کا کنٹرول ہے۔ تو اس کی جو ہے، اس کا آخری راؤنڈ اس تسلط کا دجال کی شکل میں آئے گا، جو پورے دنیا کو ایک گلوبلائزیشن میں مبتلا کر کے ساری دنیا پہ ایک تسلط اور کنٹرول حاصل کرے گا۔ تو اس پر پھر بات ختم نہیں ہو جائے گی کہ بس دجال نے کنٹرول کر لیا، اب کافروں کی بن آئی اور اب بس سمجھے کہ سب کچھ انہوں نے کر لیا۔ اس شر کے بعد پھر اللہ خیر ظاہر کریں گے، اس کے مارنے کے لیے حضرت مہدی کو اللہ تعالیٰ حج کے دوران لوگوں پر وہ ظاہر ہوں گے، اس کے ہاتھ میں لوگ بیعت کریں گے، اور دجال سے مقابلہ شروع ہوگا۔ پھر اسی مقابلے کے دوران جب دمشق میں حضرت مسیح ہوں گے، حضرت مہدی ہوں گے، تو اور بہت مشکل حالات ہوں گے مسلمانوں پر، تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ روایات میں جو ذکر آیا ہے کہ دمشق کے ایک مسجد کے مینارے پر ان کا نزول ہوگا، اور اس مسجد میں حضرت مہدی ہوں گے اور مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ، اور پھر وہ نیچے اتریں گے، اور پھر نماز کا وقت ہوگا، ان کو نماز پڑھانے کی پیشکش کی جائے گی، تو وہ فرمائیں گے کہ اس امت کے بعضوں کو یہ اللہ نے دوسرے بعضوں پر امام بنایا ہے، نماز تم خود پڑھاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ واقعات ہوں گے۔ پھر حضرت مہدی اور حضرت مسیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے کو ختم کریں گے۔ پھر اس کے بعد خیر کا، بھلائی کا، اسلام کا عروج اور بول بالا ہوگا دنیا میں، اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک رہے گا۔ تو ایک طرف اگر دجال کے صورت میں ہمارے لیے ایک خطرے کی اور ایک مشکل کی صورتحال کا سامنا ہے، تو ساتھ ساتھ کلمہ گو مسلمانوں کے لیے حضرت مہدی اور مسیح کی شکل میں ایمان کے عروج، اسلام کے عروج اور غلبے کا بھی تو ایک موقع اور اسٹیشن آگے باقی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں توازن رکھنا چاہیے۔ ہاں، اسی حدیث میں جس میں ان 10 نشانیوں کا ذکر ہے، ایک بہت بڑا واقعہ یاجوج ماجوج کا بھی آیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور بھی اس زمانے کے آگے پیچھے ہوگا، اور غالباً دجال کے بعد ہوگا، اور حضرت مسیح کے شاید موجودگی میں ہی ہوگا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو اس دنیا کے سٹیج پر رونما ہوگا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اور 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کی کچھ تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کے تحت مفسرین نے اس حدیث سے وضاحت پیش کی ہے کہ اس آیت میں جو اجمالاً ذکر ہے کہ یہ کافر لوگ، نافرمان لوگ تیرے رب کی نشانیوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں، اگر یہ ہدایت کو آپ بھی نہیں مانتے، تو ان نشانیوں سے حدیث میں ان 10 چیزوں کو ذکر فرمایا اور تعیین کر دی کہ وہ یہ بڑی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت میں آگے پیچھے ظاہر ہوں گی، اور یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ یہ سب جو واقعات ہیں یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم دائم رہنے کی، ایمان کی قدر کرنے کی، اور ایمان کے تقاضوں اور مطالبوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو مومن ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے، اللہ رسول کی بات مانتا ہے، کم از کم فرض واجب احکام پورے کرتا ہے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہر فتنے سے بچائیں گے۔ ایمان میں بڑی تاثیر ہے، ایمان بڑی چیز ہے، اعمال بڑی چیز ہے، اعمال کی برکت، اعمال کی جو اللہ کے ہاں اعمال کے متعلق رضامندی اور اعمال کی قدر و قیمت ہے، اس کے برکت سے نیک عمل مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں میں ان کو، ان کے گھر بار کو، ان کے جان مال کو، ان کی عزت آبرو کو، ان کے ایمان کو بچائیں گے۔ اور جو لوگ جتنا جتنا ایمان کے تقاضوں کو ملیامیٹ کریں گے، فراموش کریں گے، ضائع کریں گے، حرام میں مبتلا ہوں گے، بے حیائی میں مبتلا ہوں گے، حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیں گے، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دیں گے، آوارہ گردی میں مبتلا ہوں گے۔ اس دور میں آوارہ گردی ایک کلچر بن چکا ہے، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک آوارہ گردی کو ایک فیشن سمجھ کے لوگ اپناتے ہیں۔ یہ میڈیا کی بے ہنگم چیزیں دیکھنے بھی تو ایک آوارہ گردی ہے نا۔ آج تو آوارہ گردی کے لیے بازاروں میں مٹر گش لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چارپائی پہ لیٹے ہیں اور آوارہ گردی کا سارا کنجر خانہ جیبوں کے اندر موجود ہے، اس کو ذرا آن کرو، دنیا کی ہر آوارہ گردی تک پہنچ جاؤ۔ تو جو ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے وہ سخت رسک لے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو خطروں میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگ دجال کے اور ان فتنوں کے مبتلا ہونے میں ان کا بڑا خطرہ ہے۔ اور جو جتنا جتنا ان چیزوں سے بچے گا، حلال کا احترام کرے گا، حلال کا اہتمام کرے گا، حرام سے بچے گا، جائز کی حدوں میں رہے گا، اللہ کے فرض واجب احکام کو پورا کرے گا، نماز روزے کا اہتمام کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، استغفار درود شریف پڑھے گا، اور اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھے گا، اپنے فیملی کو ایک مسلمان فیملی بنا کے رکھے گا، تو ان چیزوں میں بڑی وولٹیج ہے، بڑی پاور ہے۔ ان کے برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان خاندان کو، ایسی مسلمان فیملی کو، ایسے مسلمان گھرانے کو، ایسے مسلمان مرد کو، ایسی مسلمان عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بڑے بڑے فتنوں میں بھی سکون، اطمینان، سکھ عطا فرمائیں گے۔ بڑے بڑے دنیا میں یہ انقلابات ہو رہے ہوں گے لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا ایمان کی وجہ سے، اور جس کے دل میں ایمان کمزور ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ خوف میں مبتلا کر دے گا۔ اب یہ جو کرونا کی وبا ہے نا، بعض لوگ خوف سے ہی ٹینشن اور مریض بن گئے، حالانکہ جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے تو ہوگا، لیکن بعض لوگوں پر ان میں حساسیت اتنے حساس ہیں کہ اتنا خوف انہوں نے لے لیا ہے کہ خوف کی فضا میں وہ جی رہے ہیں۔ ان کو نہ کھانے میں مزہ آ رہا ہے، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ اٹھنے میں، ہر چیزوں پر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ تو یہ جو خوف ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ دیکھیں مومنین کا اور نیک بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا فرمایا، ان پر جو اللہ کی بڑی نعمت ہوگی، قیامت کتنا ہولناک دن ہوگا، تو اس دن کے بارے میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ایسے لوگوں کو قیامت جیسے سخت دن بھی خوف اور ٹینشن اور ڈپریشن اور مایوسی اور گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خوف نہ ہونا، ریلیکس رہنا، بادشاہوں جیسا سکون حاصل ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جب قیامت جیسے ہولناک دن میں ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس سکھ چین کی بادشاہی اور دولت عطا فرمائیں گے، تو دنیا کی تو ہر آزمائش قیامت کی گھبراہٹ اور ہولناکی سے کم ہے نا، خواہ دجال ہو یا یاجوج ماجوج ہو یا کچھ بھی ہو، قیامت کی ہولناکی سے تو یہ کم ہی ہے۔ تو ان میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی لاج رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹینشن میں، ڈپریشن میں، خوف میں اور گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کریں گے۔ تو آنے والا دور، دنیا کا جو سٹیج جس طرح بن رہا ہے، جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ دنیا میں اور ہی چلن شروع ہو گئے ہیں، پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے حواس بحال رکھنے ہیں، اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنا ہے، تو اس کا واحد نسخہ یہی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کے دائرے میں آدمی رہے۔ پھر کوئی خوف، کوئی آزمائش، کوئی بڑی سے بڑی ہولناکی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس آیت کا یہ سبق ہے کہ ان فتنوں کا انتظار نہ کرو، ان فتنوں سے پہلے اپنے حالات سدھار لو۔ تو جو آدمی گویا کہ نافرمانی نہیں چھوڑتا، اللہ کی بغاوت سرکشی نہیں چھوڑتا، آخرت فراموشی نہیں چھوڑتا، اور دنیا کے پیچھے جو لالچ اور حرص اور اس کی محبت ہے، رات دن اس میں دھت ہے، اس چیز سے اگر نہیں نکلتا، تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے
کہ گویا کہ تو نے تو اب قیامت کا انتظار کرنا ہے یا موت کا انتظار کرنا ہے یا پھر یاجوج ماجوج کا یا دجال کی تو انتظار کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو جب یہ واقعات ہوں گے تو اس سے پہلے جو نہیں سنبھلے ان کو اس وقت سنبھلنے کا موقع نہیں ہوگا۔ تیاری اس سے پہلے ہی، جو سپاہی جنگ کے میدان سے پہلے ٹریننگ نہ لے اور بغیر ٹریننگ کے جنگ کے میدان میں جائے، دشمن سے بڑے زبردست دشمن سے مار کر مقابلہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ جنگ تو تھوڑی کر سکے گا، تو رائفل بھی اگلوں کے حوالے کر کے آئے گا، وہ تو رائفل بھی پھر اگلوں کو دے کے آئے گا، اس کو تو رائفل پکڑنے بھی نہیں آئے گا۔ جنگ کے میدانوں میں پھر ٹریننگ نہیں لی جاتی۔ جو دنیا کی آرمی کا کیا دستور ہے کہ کتنے سال سخت ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے، پھر کہیں ایسا موقع آتا ہے تو پھر اس میدان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ تو ایمان بھی بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں ایمان اور کفر کے مارکے چلتے رہتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ ہمارا مستقل مارکہ برپا ہے، آگے دجال کے ساتھ ہمارے مارکے ہونے، اللہ کے بندوں کے مارکے ہونے، تو ان کے لیے تیاری تو پہلے ہی کرنی ہے، اور تیاری ہوگی تو تبھی ان میدانوں میں اتر سکیں گے، اور تیاری ایمان اور اعمال صالحات۔ ورنہ جو بغیر ٹریننگ کے جو سپاہی رنگروٹ میدان میں اترے گا، وہ تو پھر اگلے کو سلوٹ کہے گا کہ جی بندہ حقیر فقیر آپ سے لڑنے آیا ہے، اجازت ہو تو آپ پہ فائر کر دوں، پھر وہ یہی طرز عمل پیش کرے گا، اگلا پھر اس کو اجازت دے دے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سورہ اعراف سے ہم چلیں گے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو اے نبی تیری طرف اتاری گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اپنے تعارف بھی مختلف صورتوں کے آغاز میں کر دیتا ہے کہ پھر اپنے مضامین شروع کرتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے جو اے نبی آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ گھٹن میں نہ پڑیں، آپ کا دل تنگ نہ ہو اس کتاب کے ثقل اور بوجھ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بوجھ اس قرآن کے مضامین سے، اس کلام کے اللہ کا بہت بھاری کلام ہے، اس کے لیے تسلی آپ کو دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بوجھ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ کا دل تنگ نہ ہو اس کلام سے۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب اللہ نے آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے انسانوں کو ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ ان کو آخرت درپیش ہے، ان کو اللہ کے سامنے پیشی درپیش ہے، اللہ کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے، ان سے سوال جواب ہونے ہیں، ان سے ان کی زندگی کا پوچھا جانا ہے، ان کے اعمال کا پوچھا جانا ہے، اور زندگی ایک مقصد کے تحت اللہ نے دیے، اس مقصد کا پوچھا جانا ہے۔ یہ ڈراوا تھا کہ آپ انسانوں کو سنائیں، وہ زندگی کو ایک فضول چیز نہ سمجھیں اور اس دنیا کو اول آخر سب کچھ نہ سمجھ بیٹھیں۔ اور اس کے علاوہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے ڈراوا ہے کہ وہ مان جائیں، اور جو مانتے ہیں اس کے لیے پھر زندگی گزارنے کی ایک نصیحت ہے اور پورا دستور ہے اس میں۔ تو یہ فرمایا اس صورت میں، ہر صورت کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اس کا ایک اسلوب اور انداز ہوتا ہے، اور اس میں کچھ خاص مضامین ہوتے ہیں۔ اس سورہ اعراف کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کا ہم درس دیں گے، آپ کے سامنے چیز آئے گی کہ اس پوری صورت پر دو موضوع چھائے ہوئے ہیں، پوری صورت پر دو موضوع چھائے ہوئے ہیں، بات گھوم پھر کر انہیں دو موضوعات پر آتی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع تو رسالت ہے، اور دوسرا موضوع قیامت اور معاد ہے، یعنی حشر نشر۔ رسالت کے موضوع کے تحت اس کے 10 رکوع میں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے 7ویں 8ویں رکوع سے شروع ہو کر، اور شروع کے رکوع میں بھی وہ
30वें रुकू तक इसमें जाता है रसालत का तज़किरा, कौमों के वाक़यात, उम्मतों के हालात, अम्बिया के हालात, अम्बिया का कौमों के साथ मुबाहसा मुकालमा, उनके तबलीग का नक्शा, कौमों का रद्द-ए-अमल, रिएक्शन और उन कौमों के मुख्तलिफ इंजाम का तज़किरा, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। उसके अलावा क़यामत का बड़ा मुअस्सर तज़किरा है, क़यामत के हशर नशर के मनाज़िर वाक़यात, उसकी नक्शा निगारी, उस दिन की हौलनाकियाँ, जज़ा सज़ा के मुख्तलिफ मराहिल। तो ये 2 मौज़ू इस सूरत पर छाए हुए हैं। उसके अलावा बीच बीच में आपको तौहीद का तज़किरा भी इसमें मिलेगा और वो तज़किरा तौहीद का कम है। ये 2 मौज़ूआत इस पूरे सूरत पर छाए हुए हैं। आप शुरू सूरत से ही देखें कि रसालत का तज़किरा शुरू हो गया कि हुजूर को खिताब है कि आप पर हमने किताब उतारी है, ये रसालत का तज़किरा शुरू हो गया। और फिर आगे जो है वो माद का तज़किरा भी साथ ही शुरू हो गया कि आप इसके ज़रिए ताकि लोगों को इंजाम से डराएं जो इंजाम उनको आगे दरपेश है। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, हुजूर से ख़िताब के बाद अब दूसरी आयत में अल्लाह ताला बराह रास्त सारे इंसानों से ख़िताब करते हैं, खुसूसन अहले ईमान से ख़िताब करते हैं कि ये किताब हमने अपने नबी पर उतारी है। गोया कि तस्दीक होगी नबी की कि नबी अपनी तरफ से बात नहीं करता, ये किताब उसको कोई सिखाता नहीं है, ये अल्लाह ने उतारी। जगह जगह इसका तज़किरा करने का मकसद ये भी होता है कि अल्लाह ताला तस्दीक फरमा रहे होते हैं कि जो काफिर और मुखालिफ ये कहते हैं कि ये नबी अपने पास से बना के लाता है या औरों से सीख के आता है, तो कुरान जगह जगह तस्रीह करता है कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह भेजते हैं और हुजूर अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ कहते हैं। तो रसालत की और किताब की तस्दीक और हवाले के लिए और अल्लाह की तरफ इंतसाब के लिए इसलिए जगह जगह ये तज़किरा आता है ताकि मुनकरीन के मुँह बंद हो, उनकी बात का रद्द हो, जो वो रसालत में शुबा करते हैं या किताब के अल्लाह की तरफ से होने में शुबा करते हैं। तो हुजूर की रसालत का कुरान मजीद के आप पर नुज़ूल के बाद अब सारे इंसानों से अल्लाह का बराह रास्त खिताब है। अल्लाह ताला ख़ुद सारे इंसानों को ताकीद और वसीयत और नसीहत करते हैं और हुक्म देते हैं इस किताब के अहकाम की इत्तिबा करने की और ईमान वालों को ख़ास तौर पर। देखें अल्लाह ताला ने कितने अहतमाम से हमें ख़ुद अपने दीन पर चलने के अहकाम दिए। अल्लाह अकबर, दीन बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ख़ुद हर इंसान से ख़ुद अल्लाह ताला खिताब करते हैं। भाई वो मामूली बात नहीं है, तुम्हारा रब तुमसे खिताब करता है। हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कुरान मजीद में उनके रब ने हर एक से बराह रास्त मुकालमा किया है, बराह रास्त खिताब किया है। जब ये आयतें हम पढ़ें ना, उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है कि जब ऐसी आयतें जिसमें अल्लाह ताला बराह रास्त खिताब कर रहे होते हैं वो जब पढ़ें तो हमारे दिल में ये इस्तेहज़ार होना चाहिए, इस चीज़ का मुराक़बा करें कि मेरा रब मुझसे बात कर रहा है। तो हम ऐसे ही सुने जैसे हम अपने बड़े की बात अदब से करते हैं, कान लगा लेते हैं, तवज्जो करते हैं, अदब से बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। जब ऐसी आयात पे हमारा गुज़र हो हम बिल्कुल चौकन्ने हो जाएं, बाअदब हो जाएं, होशियार हो जाएं, बाअदब बामुलाहज़ा होशियार। अल्लाह ताला का कलाम हमसे हो रहा होता है। बुजुर्गान दीन के बारे में आप पढ़ेंगे कि वो कुरान की जिस तरह की आयत होती थी ना, उस तरह की कैफियत उन पर छा जाती थी। मसलन जन्नत वाली आयतों का तज़किरा आता था, वो पढ़ते थे तो उनके चेहरों पर एक रौनक, एक मुस्कराहट, एक खुशी, एक तलब, एक शौक़, ये चीज़ें दौड़ जाती थी पूरे जिस्म पर। और जब जहन्नम वाली और डरावे वाली और धमकियों वाली, कुफ्र और नाफरमानी पर अजाब वाली आयतों से गुजरते थे तो कांपते थे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे और इस तरह तिलावत करते थे कि गोया कि अल्लाह ताला बराह रास्त उनसे खिताब कर रहे हैं और ये जो मुजरिमों को अल्लाह सरजनश कर रहे हैं ये उससे डर रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी और बंदगी ज़ाहिर कर रहे हैं। और जब अल्लाह ताला का खिताब होता है, ऐसी आयतें आती हैं जिसमें अल्लाह ताला बराह रास्त हर इंसान से, हर मुसलमान से, मोमिन से खिताब करता है, तो ऐसा अपनी हालत बना लेते जैसे कोई बड़ा खिताब कर रहा है, बाप अपने बेटे को, उस्ताद अपने शागिर्द को, या बादशाह अपने वज़ीर या सिपाही को, और वो जिस तरह बाअदब और मुतवज्जो होकर सुनता है, तो इस तरह उन आयतों को पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला हम सब से खिताब फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हमसे खिताब है कि इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम,
کہ لوگوں اتباع کرو ان احکام کی، ان تعلیمات کی، ان باتوں کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتری ہیں، اتاری گئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، آئی ہیں۔ پیروی کرو، اتباع کرو ان سب احکام اور تعلیمات کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی، دوست، کارساز، مددگار نہ بناؤ۔ دلی بھروسہ، پورا اعتماد، پوری خیرخواہی، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا سہارا نہ بناؤ۔ بس ایک ظاہری سہارا سمجھو کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کسی کو ہمارا دوست بنایا ہے تو یہ بھی اللہ نے اس کا دل پھیرا ہے، کسی کو دشمن بنایا ہے تو یہ بھی اللہ کے طاقت سے باہر نہیں۔ اللہ پر آخری بھروسہ کرو، باقی جو چیزیں نیچے کی ہیں نا وہ اللہ کے حکم کے ماتحت سمجھو۔ تو مسلمان آخری بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرتا ہے، کسی کی دوستی دشمنی کو وہ اللہ کے حکم کے تابع سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اگر میرا دشمن ہے یہ مجھے تباہ کر دے گا، میرا سب کچھ بگاڑ دے گا۔ وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اور دوست پر وہ اتنا زیادہ سہارا نہیں کرتا کہ پھر وہ دوست سے خیانت ہو تو پھر یہ خودکشی پہ اترا ہے۔ وہ ہر ایک کو ایک درجے پر رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر سہارا عارضی وقتی سہارا ہے، وہ سہارا کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ تو یہ فرمائے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی نہ بناؤ، ان کی پیروکاری نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، جیسے مشرک اپنے بتوں کی کرتے ہیں، جھوٹے خداؤں کی کرتے ہیں، یا مختلف باطل نظاموں والے اپنے پارٹی لیڈروں کی، اپنے سامراجوں کی کرتے ہیں، اپنے بڑے لیڈروں کو بڑا کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لوگوں بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ کتنی اہم نصیحتیں اللہ تمہیں فرماتے ہیں، یہ نصیحتیں حاصل کیا کرو، ان نصیحتوں کو سامنے رکھا کرو، یہ نصیحت فرمائی۔ اب آگے عبرت کے لیے قوموں کا انجام بتایا کہ جنہوں نے اللہ کی نصیحتوں کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کی تعلیمات کی، اللہ کے بھیجی ہوئی شریعتوں کی پرواہ نہیں کی، انحراف کیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کیسی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی قومیں ہو گزری ہیں، کتنے ہی علاقے گزرے ہیں، کتنے ہی ملک، ریاستیں، اسٹیٹ، سلطنتیں تھیں جو دنیا میں ہو گزری ہیں، کتنے بڑے بڑے متمدن اور طاقتور معاشرے اور سوسائٹیاں تھیں۔ أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے ان کو پیس ڈالا، رگڑ ڈالا، برباد کر ڈالا، اجاڑ ڈالا۔ دنیا میں بڑے کر و فر سے، ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، دنیا میں اپنا سکہ، اپنا نظام چلاتے تھے، دنیا کے خدا بن بیٹھے تھے، ہمیں بلا بیٹھے تھے، ہمارے نبیوں کی، کتابوں کی، شریعتوں کی، ہدایتوں کے مقابلے میں اتر آئے تھے۔ ہم نے پھر ایک وقت تک مہلت دی، پھر ان کو رگڑ ڈالا، پیس ڈالا، اجاڑ ڈالا، برباد کر ڈالا، مٹا ڈالا، ان کا نام و نشان ہم نے صفحہ ہستی سے کھرچ ڈالا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی آبادیاں ہیں، کتنی ہی سوسائٹیاں ہیں، کتنے ہی معاشرے، قومیں، ملک، ریاستیں ہیں جو ماضی میں گزری ہیں۔ أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے ان کو برباد کر ڈالا تھا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، کہ ان کے پاس جب ہمارا عذاب آیا، بیاتاً، رات کے وقت میں، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا دوپہر کے وقت میں جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ دوپہر کو آدمی ریسٹ کرتا ہے نا، عربوں میں بہت سی قومیں رواج ہے اب بھی دوپہر کو ریسٹ کرنے کا۔ اب تو جو شہری زندگی ہے اس میں کئی چیزیں بدل گئیں ماضی کی بنسبت سے۔ پہلے یہ بہت عام رواج ہوتا تھا، دوپہر کے وقت لوگ ریسٹ کرتے تھے، صبح سے زندگی کے مشاغل شروع کرتے تھے، دن جب گرم ہو جاتا تھا پھر ظہر تک یا عصر تک ریسٹ کرتے تھے، پھر دوبارہ شروع کرتے تھے۔ قافلے بھی جو سفر کرتے تھے تو وہ صبح اندھیرے منہ سفر شروع کرتے یا رات کے ایک حصے میں سفر شروع کرتے، پھر جب دن گرم ہو جاتا، 9، 10، 11 بجے کا وقت ہو جاتا تو پھر کسی سائبان میں، چھاؤں میں، کسی ٹیلے کے نیچے جا کے پھر ریسٹ کرتے، پھر ظہر عصر تک جب دھوپ کی تمادت ختم ہو جائے اس وقت تک ریسٹ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یا تو راتوں کو ہمارا عذاب آ جاتا تھا، یا پھر دوپہر کے وقت بھی کئی قوموں پر عذاب آیا ہے جب وہ آرام سے اپنے آرام گاہوں میں لیٹے ہوتے تھے، اچانک عذاب کے آثار شروع ہو جاتے تھے۔ رات کو بھی آدمی ریسٹ کرتا ہے، رات کو بھی سکون کا وقت ہوتا ہے، اس سکون میں اللہ تعالیٰ بے سکونی پیدا کر دیتے تھے، عذاب کا کوڑا برسانے شروع کر دیتے۔ یا پھر دوپہر کے وقت جب سارے مشاغل دھندوں سے فارغ ہو کے اب آ کے ریسٹ کرنے آتے، اس وقت پھر ان پر پرابلم شروع ہو جاتی تھی۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو اس وقت ان کی چیخ و پکار اور فریاد نہیں تھی مگر یہ، إِلَّا أَن قَالُوا،
کہ عذاب کے آثار جب دیکھے، عذاب نے جب ان کو جکڑ لیا، عذاب سے جب ان کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے، ہوش اڑ گئے، تو اس وقت پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، بچنے کا پھر بڑی مہلت ملی ہوتی تھی، اس مہلت کی کوئی قدر نہیں کی ہوتی تھی۔ اس وقت پھر کیا چیخ و پکار و فریاد کرتے تھے؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمین، اپنی زبان سے چیختے ہوئے فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اوہو ہم تو بڑے ظالم لوگ تھے، بڑے پاپی لوگ تھے، آج ہمارے پاپ کا، ہمارے ظلم کا، ہماری بغاوت کا یہ نتیجہ سامنے آ گیا، آئے کاش ہم سنبھل جاتے، ہم اس بغاوت میں نہ پڑتے۔ پھر اس وقت یہ کہتے تھے، پشیمانی عذاب کے وقت سے شروع ہو جاتی تھی اور یہ پھر آگے بڑھتی جائے گی، تو اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو موت کے آثار شروع ہونے کے بعد یا عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد یا توبہ کے دروازے بند ہونے کے بعد ہوں گے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے لوگوں مہلت ہے، نارمل حالات ہیں۔ یہ جو امن اللہ نے دیا ہے نا، امن ہے، سکون ہے، گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، بازاروں میں امن ہے، گھروں میں امن ہے، ملک میں قانون چل رہا ہے، اور جو ہے ہمیں وقت پہ رزق مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، بیمار ہو تو دوائی مل جاتی ہے، اس کی بڑی قدر کرو۔ جب ایمرجنسی حالات قوموں پہ آتے ہیں اور ہر قوم پہ آتے ہیں، جب زمین میں زلزلے آتے ہیں، سیلاب طوفان آتے ہیں، وہ ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، آندھی آتی ہیں اور جو ہے تباہی پھیل جاتی ہے، ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، قوموں میں جھگڑے اور جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، ملک میں خانہ جنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ سب ایمرجنسی حالات ہوتی ہیں۔ پھر کسی کو کھانے پینے کی ہوش نہیں ہوتی، کمانے کی ہوش نہیں ہوتی، زندگی کی کوئی ضمانت ہے وہ گارنٹی نہیں ہوتی، پھر کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں زندہ آؤں گا یا نہیں۔ تو یہ جو امن سکون والی حالت ہے نا، اس کی بڑی قدر کرو۔ ہم جب صبح کو جاگتے ہیں اور اس وقت ہم دیکھیں کہ ہمیں امن حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے، سکھ حاصل ہے، کاروبار یا ملازمت ہماری ہے، وہاں جائیں گے، اپنی ڈیوٹی دیں گے، پھر آ کے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، وقت پہ کھانا مل جائے گا، گھر میں سکون ملے گا، یہ اس پہ الحمدللہ کہا کریں۔ صبح شام جو دعائیں ہیں نا، ان میں ان نعمتوں کا شکر بھی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لیکن صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، رات کو سوتے ہیں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد شکر کی دعا سکھائی گئی ہے۔ تو ان سب دعاؤں میں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، نارمل حالات بہت بڑی نعمت ہیں، ان پر شکر ہوتا رہتا ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام آدمی کرے اور ہر وقت نعمت اور شکر کے جذبات سے اس کا دل معمور رہے، اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، شکر پر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں۔ تو پھر جب ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ پشیمان ہوتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، فریاد و غوغا آہ و واویلا کرتے ہیں، لیکن وہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت وہ کہتے تھے انا کنا ظالمین، کہ ہم بڑے ظالم پاپی لوگ تھے، ہم نے تو اپنا سب کچھ برباد کر ڈالا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، دیکھیں رسالت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے، امتوں سے پوچھیں گے جن امتوں کے پاس ہم نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، ان کو ہم اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ پاپیوں، نافرمانوں، کافروں، مشرکوں، تم اس کفر اور شرک میں آلودہ ہو کہ میرے سامنے آ گئے ہو، تم نے ایمان کی پاکیزگی کیوں حاصل نہیں کی؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ آج گندے لتھڑے ہوئے مجرم بن کے میرے سامنے آئے ہو۔ میں نے اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے اتارا تھا کہ تم پاپی مجرم شیطان کے دوست اور چیلے بن کے پھر میرے سامنے منہ دکھانے قیامت کو آ جاؤ۔ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ ایسا عبرت کا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ قوموں سے یہ پوچھیں گے، یہ ڈانٹیں گے۔ تو دنیا میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائیو یہ ساری چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے ان سب لوگوں سے، ایک ایک سے ہم سوال کریں گے جن جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور ظاہر سب قوموں کی طرف بھیجے ہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان امتوں نے، تمہاری امتوں نے، امت کے ایک ایک فرد نے تمہارا کیا جواب دیا، تمہاری دعوت پر کیا رد عمل کیا، یہ دونوں سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں قبر سے یہ چیز شروع ہو جائے گی۔ ہم مسلمان یہ جانتے ہیں نا، حدیث میں ہمیں سمجھایا گیا کہ قبر میں سوالات ہوں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قبر سے یہ چیز شروع ہو جائے گی اور آخر تک چلے گی۔ یہ جو قبر اور آخرت کے ہزاروں لاکھوں سال